اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 58 سے لے کر 60 تک یعنی 3 آیتیں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے واو اور اس جب قلنا ہم نے کہا، یہ تینوں معنی آپ نے پہلے پڑھے ہوئے ہیں۔ ادخلو داخل ہو جاؤ، ادخلو امر کا صیغہ ہے، وہ آخر میں واو اور الف ہے جس کا مطلب ہے یہ جمع ہے، درمیان میں داخلہ ہے، داخل ہونے کہتے ہیں۔ آج ہی میں نے آپ کو پیچھے بتا دیا اس کا مطلب ہے یہ القریہ بستی کو کہتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے نیا لفظ ہے۔ فا کا معنی ہے پس، کلو کا مطلب ہے کھاؤ، موٹے قاف کے ساتھ، قاف اور لام ہو اس کے ساتھ، یہ موٹا قاف ہے، اس کے ساتھ قاف لام ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہنا، اور چھوٹے قاف کے ساتھ قاف اور لام ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کھانا، کلو کھاؤ۔ من کا معنی ہے سے اور ہا کا مطلب ہے اس، من ہا دو لفظ، من کا معنی سے، ہا کا مطلب ہو حیثو جہاں سے، حیثو جہاں سے، یہ بھی ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے۔ شئتم تم چاہو، یہ دو لفظ ہیں، ایک شاء ہے اور ایک تم ہے۔ شاء مطلب ہے چاہنا اور تم کا مطلب ہے تم، رغدن خوب سیر ہو کر، یہ آپ کے لیے نیا لفظ ہے۔ واو کا معنی اور ہے ادخلو داخل ہو جاؤ، یہ اوپر والا یہ بھی ادخلو گزر گیا، دوبارہ آ گیا۔ الباب دروازے کو کہتے ہیں، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عام لوگ بھی چھوٹی موٹی عربی جانتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے باب دروازے کو کہتے ہیں۔ سجدن سجدہ کرنے کو کہتے ہیں، یہ آپ اردو میں پڑھ رہے چکے ہیں۔ واو کا مطلب ہے اور، قولو کہو، یہ امر کا صیغہ ہے، میں نے آپ کہا تھا موٹے قاف کے ساتھ قاف اور لام ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہنا، ٹھیک ہے، اور آخر میں یہ آیا ہے واو الف، اس کا مطلب ہے جمع۔ حتۃ کا مطلب ہے یہ نیا لفظ ہے بخش دے، نغفر ہم بخش دیں گے، نون شروع میں آیا ہے جس کا مطلب ہے ہم، آگے غین فیرے ہے، غفر بخشنے کو کھا دیتے ہیں۔ نغفر ہم بخش دیں گے، لکم تمہیں، دو لفظ ہیں، ایک لام ہے اور ایک کم ہے۔ لام کا معنی کے لیے، کم کا مطلب ہے تم یعنی تمہاری۔ خطا یا کم تمہاری خطاؤں کو، خطا یا ایک لفظ ہے، کم کا مطلب ہے تم دوسرا لفظ ہے، تو خطائیں کم تمہاری۔ واو اور سنزیدو، سین اگر شروع میں کسی کے آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ان قریب، نون آگے اس کے بعد، نون کا مطلب ہے ہم، زیدو زیادہ کریں گے، سین ان قریب، نون کا مطلب ہے ہم، اور آگ کیا ہو گیا زید، زید کا معنی کیا ہو گیا زیادہ کرنا۔ وَسَنَزِيدُ ان قریب ہم زیادہ کریں گے، المحسنین احسان کرنے والوں کے لیے، احسان نیکی کرنے والوں کو کہا جاتا ہے، محسن ہے، اور یہ محسن کی جمع ہے جس کے آخر میں یا اور نون ہو وہ جمع کے لیے آتا ہے۔ فا کا مطلب ہے پس، بدلا بدل دیا، فا کا مطلب ہے پس، بدلا بدل دیا، الذین ان لوگوں نے، کن لوگوں نے، یہ بھی پہلے گزر گیا ہے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، ٹھیک ہے، قولاً بات کو، قول بات ہوگا، کہنا ہوگا، اسی معنی کے اندر ہے۔ عام استعمال بھی ہوتا ہے اردو میں بھی کہ یہ فلاں کا قول ہے، فلاں کا قول ہے، یعنی قول سے مراد کیا ہے کہ فلاں کی بات ہے۔ غیر علاوہ کو کہتے ہیں، غیر جو اپنا نہ ہو، علاوہ ہو، تو جو بات اللہ نے کی تھی اس کے علاوہ، الذی جو کہ قیلا کہی گئی تھی، لہم ان سے، الذی وہ جو، پہلے آپ نے پڑھ لیا ہے، قیلا کہنے کو کہتے ہیں، کہی گئی تھی، لہم دو لفظ ہیں، لام اور ہم، لام کا معنی ہے کے لیے، ہم کا مطلب ہے وہ ان کے لیے۔ فا پس انزل نازل کیا، نا ہم نے، یہ 3 لفظ ہیں، فا انزلہ اور نا۔ فا کا مطلب ہے پس، انزلہ نازل کیا، نا ہم نے، علی الذین ان لوگوں پر، علی کا مطلب ہے پر، الذین وہ لوگ جو ظلموا ظالم تھے، یہ ظلم سے رجزن عذاب، رجز عذاب کو کہتے ہیں، من السماء آسمان سے، من کا معنی سے، السماء آسمان، با کا مطلب ہے وجہ، میں نے 7 معنی آپ کے با کو بتائے تھے، ان میں سے ایک معنی وجہ کے ہے، تو بما بسبب اس کے یا اس وجہ سے کہ، کانو کا مطلب میں نے بتایا تھے، یفسقون وہ فسق کرتے تھے، فسق نافرمانی کو کہا جاتا ہے۔ یا شروع میں آیا ہے، آخر میں واو اور نون ہے، یا کا مطلب ہے وہ، واو اور نون کا مطلب ہے جمع، اور درمیان میں رہ گیا فے سین کا فسق،
फिसक नाफरमानी को कहते हैं, वो फिसक करते थे। वाव और इज का मतलब है जब। इस्तस्का पानी मांगा, इस्तस्का पानी तलब करने को कहते हैं। हमारे यहाँ उर्दू में इस्तेमाल होता है कि वो नमाज जिसमें पानी तलब किया जाता है, बारिश नहीं होती और उसके लिए मुसलमान इकट्ठे होकर जो नमाज पढ़ते हैं उसको नमाज इस्तिस्का कहा जाता है। इस्तिस्का का मतलब होता है पानी मांगना। जब पानी मांगा मूसा अलैहिस्सलाम ने लिकौम ही, अपनी कौम के लिए, 3 लफ्ज़ हैं, ले, लाम, कौम और ही। लाम का माने के लिए, कौम का मतलब है कौम, ही का मतलब है वो, यानी अपनी कौम के लिए। फ़कुल ना, पस हमने कहा, 3 लफ्ज़ हैं यहाँ भी, फ़ा, कुल और ना। फ़ा का माने पस, कुल का मतलब है कहा, ना का मतलब है हमने। इद्रिब मारिए, ठीक है। बे आसा का, ये भी 3 लफ्ज़ हैं, बे, आसा और का। बा का मतलब है साथ, आसा का मतलब है लाठी, का मतलब है आपकी। अल हजर, पत्थर पर, हजर पत्थर को कहते हैं, ये पीछे भी गुजर गया है। फा का मतलब है पस, इन फजरत, फूट गई, ये आपके लिए नया लफ्ज़ है, पहले नहीं आया। मिन हो, उससे, ये 2 लफ्ज़ हैं, एक मिन है एक हो है। मिन का माना से, हो का मतलब है वो, मिन हो उससे। इसनता 2 को कहा जाता है और अशरता 10 को कहा जाता है। दोनों को मिलाएं तो इसनता अशरता का मतलब हो गया 12। आइन चश्मे को कहा जाता है, आइन चश्मे। कद तहकीक, आलिमा इल्म से, जिसका माना है जान लिया। कुल, कुल को कहते हैं तमाम, कुल तमाम। उनास, नास की जमा उनास, लोग। मशरबा होम, अपने पीने की जगह, मशरब पीने की जगह को कहा जाता है। मशरब पीने की जगह, होम उनकी, हर एक ने जान लिया अपने पीने की जगह को। शुरब पीने को कहा जाता है, शराब इसी से बना है, शराब पीने वाली चीज़ को कहा जाता है, ठीक है। कुलू खाओ, मैंने आपको कहा था छोटे काफ के साथ काफ और लाम हो तो इसका मतलब है खाने के होते हैं, खाओ। वाओ और इशरबू, पियो। शुरब मैंने कहा था पीने को कहा जाता है, शराब इसी से है। मशरब पीने की जगह, इशरबू पियो। मिन का माना से, रिज़्क, रिज़्क को कहते हैं अल्लाह, अल्लाह ताला का। मिन रिज़्किल्लाह है, अल्लाह ताला के रिज़्क से। वाओ का माना है और, ला का माना है नहीं। तासौ, तुम फिरो, ता शुरू में आ गया, इसका मतलब है तुम। ऐन से वाव हो गया असौ, फिरना। फिल अर्द, ज़मीन में। फी का माना है बीच में और अर्द ज़मीन को कहते हैं। मुफसिदीन, फसाद करने वाले। मुफसिद इसमें फ़ाइल है, फसाद करने वाला, और आखिर में या और नीन हो गई तो इसका मतलब है ये जमा के लिए है, फसाद करने वाले यानी ज़्यादा। इन आयत का मैं आपको एक दफ़ा तर्जुमा दोबारा से पढ़ा लेता हूँ। वह इस कुलना, जब हमने कहा, उदखुलू, दाखिल हो जाओ, आज ही करियता, इस बस्ती में, फ़कुलू, खाओ, मिनहा, उससे, हैसो, जहाँ से भी, तुम चाहो, रगदन, खूब सैर होकर, वदखुलू, और दाखिल हो जाओ, अलबाबा, दरवाजे से, सुजदन, सजदा करते हुए, वक़ूलू, और कहो, हित्ततुन, बख्श दे, नग़फिर लकुम, हम बख्श देंगे, ख़तायाकुम, तुम्हारी गलतियों को, वसनज़ीदो, और हम ज़्यादा करते हैं, अलमुहसिनीन, नेकी करने वालों के लिए। इस आयत का तर्जुमा ये है कि जिस तरह मैंने आपको पीछे नक्शा बनाकर बताया था पिछले सालों के अंदर कि जब बनी इसराइल बैर कुलज़ुम को अबूर करने के बाद वादी ती में पहुँचे तो उनका मकसद मूसा अलैहिस्सलाम का ये था कि बनी इसराइल को मिस्र में कप्ती कौम या फ़िरौन की जो कौम है उसकी ग़ुलामी से निकाल कर फिर वापस उस सरज़मीन पर लेकर जाएं जहाँ जो अर्द मुक़द्दस है, जो सरज़मीन अंबिया है। आजकल उसी का तज़किरा हो रहा है, आजकल उसी सरज़मीन का तज़किरा हो रहा है। फ़लस्तीन के अंदर बनी इसराइल का जो इसराइल मुल्क है और ये उन्हीं बनी इसराइल के नाम पर है, और दूसरी तरफ फ़लस्तीन के मुसलमान हैं। और ये पूरी ज़मीन जो है ये फ़लस्तीन वाली और इसराइल वाली, ये वो सरज़मीन थी जहाँ पर इन्होंने आना था और यहाँ पर इन्होंने अपनी हुकूमतें कायम करनी थी। और ये यहूदी जो हैं वही उन्हीं यहूदियों की औलाद से है।
جو ضد کرتے تھے، جن کا تذکرہ ان آیات کے اندر ہوتا ہے. آج جو اسرائیل میں ظالم قوم جو ہے، جو مسلمانوں پہ ظلم کرتی ہے، ان یہودیوں کی اولاد ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ ظلم کی وجہ سے اس سرزمین سے جو ہے نکالا، اور آج یہ یورپین اقوام نے ان کو اپنے سارے کے اوپر دوبارہ آباد کر لیا. بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہی جگہ تھی جہاں پر انہوں نے آنا تھا. لیکن وادی تی کے اندر جب یہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر تو بڑی مضبوط لوگ آباد ہیں، وہاں جا کر ہمارے لیے لڑنا مشکل ہے. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاؤنا قاعدون، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے، ہم نہیں لڑتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے. تو یہ وہ حکم ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہے کہ وادی تی میں اللہ تعالیٰ نے یہ پہنچے تو اللہ نے فرمایا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، یعنی سرزمین فلسطین میں سے، اور وہاں سے جو چیز چاہے کھاؤ پیو مزے کے ساتھ. لیکن دروازے سے داخل جب ہونا تو یہ کہنا کہ یا اللہ ہم نے غلطی کی ہے تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور تمہیں جو ہے اور زیادہ تمہارے اوپر نیکی کریں گے، اور احسانات تمہارے اوپر زیادہ کریں گے. فبدل پس بدل دیا الذین، ان لوگوں نے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا تھا، قولاً، اس بات کو، غیر الذی، اس کے علاوہ، قیل لہم، جو ان سے کہی گئی تھی. فانزلنا، پس ہم نے نازل کیا، علی الذین، ان لوگوں پر، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، رجزاً، عذاب، من السماء، آسمان سے، بما کانوا، بسبب اس کے کہ یفسقون، وہ فسق کرتے تھے. یہ جو ذکر ہے یہ بہت بات کا ہے. یعنی وادی تی کے اندر 40 سال گزرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ انہیں حکم دیا کہ اب یہاں سے نکل جاؤ اور اس شہر کو فتح کرو اور داخل ہو جاؤ، لہذا حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی سربراہی میں انہوں نے اس علاقے کو فتح کیا. اور فتح کرنے کے بعد جب اس شہر میں داخل ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے پہلے اتنا زمانہ یہاں پر یعنی اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی، تو اس شہر میں داخل ہونے سے تم محروم رہے، لہٰذا اب تم جو ہے اپنے شہر میں جب داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور اپنے گناہ کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ احسانات تمہارے اوپر کرے گا. لیکن ان ظالموں نے اس بات کو بدل دیا جو اللہ نے انہیں کہی تھی. تو بجائے انہوں نے یہ کہنے کے کہ حتتن کہنے کی بجائے اور انہوں نے کہنا شروع کیا حنتتن، گندم، یعنی ہمیں گندم چاہیے. تو بات کو بدل کر دوسری بات کر لیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے انہوں نے بات کو بدل دیا. دروازے سے انہوں نے کہا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، تو بجائے دروازے سے سجدہ کرتے کے داخل ہونے کے الٹا دروازے سے وہ داخل ہوئے. تو لہٰذا ان دو گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا، اس لیے کہ وہ فاسق و فاجر قوم تھی. یہ 40 سال بعد والا ذکر ہے جس کا میں نے آپ کو بتا دیا، یوشع بن نون کی سربراہی کے اندر ہوا. یہ اگلی جو آیت ہے یہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذْ، اور جب استسقا، پانی مانگا، موسیٰ علیہ السلام نے، لقومی، اپنی قوم کے لیے، فقلنا، پس ہم نے کہا، اضرب، ماریے، بعصاک، اپنی لاٹھی کو، الحجر، پتھر پر، فانفجرت، پس پھوٹ گئے، منہ، اس سے، 12 عینہ، 12 چشمے، قد تحقیق، علمہ، جان لیا، کلو ناسن، ہر شخص نے، مشربہم، اپنے پینے کی جگہ، کلو، کھاؤ، وشربو، پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا، اور تم نہ پھرو، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فسادی بن کر. اس آیت میں جو ذکر کیا گیا یہ بالکل ابتدائی دور کا ہے، جب یہ وادی تی میں پہنچے تھے اور انہوں نے بحر کلزم کراس کر کے وادی میں پہنچے. انہوں نے اس علاقے کو فتح کرنے سے انکار کر دیا. اب لگدگ صحرا میں تھے تو وہاں پانی پینے کے لیے نہیں تھا، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، اور سر کے اوپر سایہ بھی نہیں تھا، بارش دھوپ تھی کیونکہ مکانات وغیرہ نہیں تھے. اس وقت اللہ رب العزت سے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ ان کے لیے پانی ہونا چاہیے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ فلاں پتھر پر اپنی لاٹھی ماریں. موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاٹھی ماری تو اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے. چونکہ بن اسرائیل جو ہے یہ 12 قوم تھی، 12 قبائل تھے. میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے، ایک بنیامین علیہ السلام تھے. ان کا ذکر آگے جو ہے سورہ یوسف کے اندر آئے گا. اور ایک کا نام یہودا تھا، ایک کا نام شمعون تھا. یہودا کے نام پر ہی ان کا نام یہودی پڑا ہے. ٹھیک ہے.
تو ان کے علیحدہ 12 قبیلے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے چشمے بھی 12 جاری کیے، اور ہر ایک کے لیے لادہ چشمہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس چشمے سے پانی پیو۔ اللہ نے ان کے لیے من و سلوہ اتارا کہ من و سلوہ کھاؤ پیو، اللہ کا رزق ہے، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اور امن اور سکون کے ساتھ رہو۔ تو یہ یہودیوں کو حکم دیا تھا، لیکن یہودیوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، ہر دور کے اندر کی اور آج بھی کی۔ آج بھی دنیا کے اندر جتنا فساد ہے یہودیوں کی وجہ سے ہے، زمین کے اندر جو تباہی اور بربادی ہے سب یہودیوں کی وجہ سے ہے۔ تو یہ ہر دور کے اندر اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، اس کو پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔